یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو پی جا، اپنے پانی کو ایبزارو کر لے۔ ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان اب برسنا بند کر دے، تھم جا۔ میں نے جسے کلرز کیا تھا کہ طوفان نوح صرف زمین یا سمندر نہیں بہا ہے، بلکہ زمین نے اپنے پانی کو نکالا ہے، سمندر اپنی جگہ سے نکل پڑا ہے، اور آسمان سے بارشیں الگ ہوئیں، چاروں طرف سے پانی آیا۔ تو اب اسی طوفان کو جب اللہ نے روکنے کا حکم دیا تو فرمایا ابلعی ماءکی، اے زمین پانی کو پی جا، ویا سماء اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وغید الماء، اور پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، اور اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ کے اختیار کو آپ دیکھیں کہ ہر طرف میرے رب کا حکم چلتا ہے۔ جب میرا رب حکم کرے زمین کو تو پانی ابل دیتی ہے، جب حکم کرے پانی کو پی جا تو پی جاتا ہے، ہر طرف میرے رب کی بادشاہی ہے۔ فرمایا جب اللہ کا حکم پورا ہو گیا تو واستوت علی الجودی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی واستوت ٹھہر گئی علی الجودی، جودی پر۔ یہ جودی کیا ہے؟ عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماع اقلعی وغید الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الظالمین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 44 ہے، اور کل کی آیات میں ہم نے طوفان نوح علیہ السلام کے بارے میں ذکر سنا تھا کہ وہ طوفان کس طریقے سے آیا اور حضرت نوح علیہ السلام کا ایک نافرمان بیٹا اس میں غرق ہو گیا۔ اب روایات میں آتا ہے کہ یہ طوفان کتنے عرصے تک رہا۔ توریت کی روایتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ 6 مہینے 10 دن تک حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ پانی میں تیرتی رہی۔ رجب کے اندر یہ طوفان شروع ہوا تھا، اور اس کے بعد یہ محرم کی 10 تاریخ کو تھمتا ہے، یعنی 6 مہینے 10 دن لگاتار یہ طوفان جاری رہا۔ تو اللہ کہتا ہے جب تھمنے کی باری آئی، اللہ نے اس کو روکنا چاہا تو کہا وقیلا، اور کہا گیا یا ارض ابلعی ماءکی، اے زمین ابلعی ماءکی، اپنے پانی کو پی جا، اپنے پانی کو ایبزارو کر لے۔ ویا سماع اقلعی، اور اے آسمان اب برسنا بند کر دے، تھم جا۔ میں نے جسے کلرز کیا تھا کہ طوفان نوح صرف زمین یا سمندر نہیں بہا ہے، بلکہ زمین نے اپنے پانی کو نکالا ہے، سمندر اپنی جگہ سے نکل پڑا ہے، اور آسمان سے بارشیں الگ ہوئیں، چاروں طرف سے پانی آیا۔ تو اب اسی طوفان کو جب اللہ نے روکنے کا حکم دیا تو فرمایا ابلعی ماءکی، اے زمین پانی کو پی جا، ویا سماع اقلعی، اور اے آسمان تھم جا، وغید الماء، اور پانی خشک ہو گیا، وقضی الامر، اور اللہ کا حکم پورا ہو گیا۔ اس آیت میں اللہ کے اختیار کو آپ دیکھیں کہ ہر طرف میرے رب کا حکم چلتا ہے۔ جب میرا رب حکم کرے زمین کو تو پانی ابل دیتی ہے، جب حکم کرے پانی کو پی جا تو پی جاتا ہے، ہر طرف میرے رب کی بادشاہی ہے۔ فرمایا جب اللہ کا حکم پورا ہو گیا تو واستوت علی الجودی، تو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی واستوت ٹھہر گئی علی الجودی، جودی پر۔ یہ جودی کیا ہے؟ توریت میں جو اس پہاڑ کا نام لکھا ہوا ہے وہ لکھا ہے ارارات، اور یہاں لکھا ہے جودی۔ تو کیا دونوں الگ الگ مقامات کو بیان کیا قرآن نے، یا توریت میں جو اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ارارات کے بارے میں کہا کہ نوح علیہ السلام کی کشتی وہاں ٹھہری ہے، اور یہاں جودی کیا ہے؟ تو کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ جیولوجیکل بائیوگرافی سے دیکھیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کہاں ٹھہری ہے، تو یہ اس زمانے کے اندر کرسچن سائنس مانیٹر جو جریدہ آتا ہے اس میں ایک پورا آرٹیکل انہوں نے چھاپا کہ جو مشرقی ترکی ہے، مشرقی ترکی کی طرف، اور یہ رشیا کا جو علاقہ، آپ آرمینیا اور کردستان، یہ سارا جو سرحدیں ملتی ہیں، یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے ٹھہری ہے،
اور یہاں آرمینیا اور کردستان کی جو یہ سرحدیں لگ رہی ہیں اور مشرقی ترکی ہے، یہاں پر ایک پورا کوہستان ہے، لگاتار پہاڑیوں کا سلسلہ ہے جس کو ارارات کہتے ہیں۔ تو توریت میں جو چیز بیان کی گئی ہے وہ بیان یہ کی گئی ہے کہ اس کوہستان کے جو ارارات کا پورا پہاڑوں کا سلسلہ ہے، اس سلسلے میں، اس مقام پر، اس علاقے میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی، اور قرآن نے اس کو اور ڈیپلی بیان کر دیا کہ وہ جو ارارات کے اندر بہت ساری پہاڑیاں ہیں، ان پہاڑیوں میں سے بھی ایک جو پہاڑی جو کہ جودی کہلاتی ہے، اس جودی پہاڑ پر حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ٹھہری ہے۔ آج بھی یہ بیان کیا جاتا ہے کہ مشرقی ترکی کے اندر جو کوہ ارارات کا سلسلہ ہے، اس میں ایک پہاڑ آج بھی ایسا بلند ہے، چائنیز بھی یہ کہتے ہیں کہ اس پر ایک بہت بڑی کشتی کے آثار جو ہے ملتے ہیں، بہت بڑی کشتی وہاں ملتی ہے، اور اس جودی پہاڑ آج بھی موجود ہے جو کہ 14,000 فٹ بلندی پر ہے۔ تو جو ہیلی کاپٹر سے جنہوں نے دیکھا وہ کہتے ہیں کہ کچھ آثار اس کشتی کے وہاں ملتے ہیں۔ تو یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کہا گیا کہ ظالموں کے لیے دوری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی رکی ہے تو وہ 10 محرم کا دن تھا، عاشورے کا دن تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے مدینے تو یہودی عاشورے کا روزہ رکھتے تھے، اس لیے کہ اللہ نے 10 محرم کے دن ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو بنی اسرائیل سے نجات دی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی بھی 10 محرم کے دن آ کر ٹھہری تھی۔ رسول اللہ نے جب یہ عمل دیکھا تو فرمایا، جس کا مفہوم جناب موسیٰ سے رشتہ ہمارا زیادہ قریب ہے، تمہیں بھی چاہیے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں، لیکن یہود کی مخالفت کیا کرو، ایک دن اور ملا لیا کرو، یا تو 9-10 کا یا 10 اور 11 کا رکھ لیا کرو۔ تو وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اب ایک بحث یہاں یہ ہوتی ہے کہ یہ جو طوفان آیا ہے، یہ طوفان کے ساری دنیا میں آیا ہے یا صرف اسی خاص پرٹیکولر میڈل ایسٹ کے ایریے میں آیا ہے؟ اس کو بھی مفسرین نے لکھا ہے۔ جو جیولوجیکل سائنٹسٹ ہیں وہ اس پر تحقیق کرتے ہیں، کہتے ہیں دنیا کے اور مقامات پر یہ آثار طوفان کے نہیں پائے جاتے۔ جیولوجی آپ سمجھتے ہوں گے، اگر جو لوگ سائنس کے طالب علم ہیں، جیولوجی میں ہم زمین کی ساخت کے بارے میں اور زمین کی کنڈیشن کے بارے میں اسٹڈی کرتے ہیں کہ کون سی زمین کے نیچے آئل ہے، کہاں کیا ہے، کون سے بخارات پائے جاتے ہیں، یہ سارا آپ جیولوجی میں پڑھتے ہیں۔ تو جو جیولوجیکل سائنٹسٹ ہیں وہ کہتے ہیں کہ زمین کے بہت سے حصے میں جو ہے وہ طوفان کے آثار نہیں آتے ہیں، لیکن ایک تعداد ہے تاریخ لکھنے والوں کی، ہسٹورینز کی، وہ کہتے ہیں کہ ساری دنیا میں طوفان آیا ہے۔ لیکن اگر ہم دونوں کو کمپیریزن کریں اور وہ جو جیولوجیکل سائنٹسٹ ہیں ان کی بات کو بھی رکھیں، تو ہو سکتا ہے یوں ہوا ہو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2300 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، اور حضرت ادریس علیہ السلام جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد میں سے ہیں، ان کے آپ پڑ پوتے لگتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام جس ایریے میں آئے، مڈل ایسٹ کا جو میں نے بتایا تھا آپ کو، عراق کا ایک ایریا ہے، موصل اس کا نام ہے، یہاں آپ کی پوری قوم آباد تھی۔ ہو سکتا ہے دنیا کی جتنی ٹوٹل آبادی ہو وہ آبادی ہو ہی اس ایریے میں، مڈل ایسٹ میں، اس زمانے میں، کیونکہ میں کب کی بات کر رہا ہوں آپ کے سامنے، جناب نوح کے زمانے کی بات کر رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 2000 یا 2300 سال بعد کی بات ہے، یعنی ہزاروں سال پہلے دنیا میں جو ٹوٹل آبادی تھی وہ آباد ہی وہیں ہو، تو طوفان وہیں آیا ہو، اور اس کے اندر چونکہ ساری آبادی وہیں تھی، سارے حیوانات وہیں تھے، تو اس لیے جو مؤرخین ہیں، جو ہسٹورینز ہیں، انہوں نے اس طوفان کو کنسیڈر یہ کیا ہے کہ وہ ساری دنیا میں آیا ہے۔ تو اس دنیا سے مراد وہ جو مخلوق اس وقت جتنی آباد تھی ان آبادیوں پر آیا ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دنیا کا جتنا خطہ ہے ہر خطے پر آیا ہے۔ اس کی اور وضاحت ایک مفسر نے لکھا ہے، اس لیے ہو جاتی ہے کہ جیولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے تو یہ کہ دنیا کے دوسرے مقامات پر وہ آثار طوفان کے نہیں ملتے، لیکن دنیا کی جتنی قومیں ہیں، چائنیز ہیں، امریکنز ہیں، آسٹریلینز ہیں، ان تمام کی جب آپ ہسٹری پڑھتے ہیں تو ہر ایک کی ہسٹری میں قدیم زمانے میں ایک طوفان کا ضرور ذکر ہے۔ اب وہ طوفان کا ذکر کس طریقے سے؟ اسی طرح سے
کہ اگرچہ ان علاقوں میں، آسٹریلیا میں، امریکہ کے اندر وہ طوفان تو نہیں آیا ہوگا، لیکن وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے وہ جو اولادیں یہاں موو ہو گئیں، تو ان کے آباء و اجداد نے ان طوفانوں کو دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی اولادوں کو اس طوفان کے بارے میں بتایا۔ اس لیے دنیا کی ہر قوم کے پاس ایک قدیم زمانے میں طوفان کا کہیں نہ کہیں ہسٹری میں ان کے ذکر ملتا ہے، اگرچہ وہ طوفان نوح کے نام سے نہ ہو، کسی اور انداز سے انہوں نے طوفان کو بیان کر دیا ہو، لیکن کچھ نہ کچھ طوفان کا ذکر وہاں ملتا ہے۔ تو یہ بات بیان کی گئی ہے۔ وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ، اب حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی رکی تو حضرت نوح علیہ السلام نے ندا کی، ونادا، اور پکارا نوح نے ربہ، اپنے رب کو، فقال ربی ان ابنی من اہلی، کیا کہا؟ اے میرے رب، بے شک میرا بیٹا میرے اہل و عیال میں سے تھا، وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، اور تیرا وعدہ سچا ہے، وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور تو سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اب یہ کیوں بات کر رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کہ آپ کا جو بیٹا کنعان ہے وہ غرق ہو گیا تھا، اور پچھلی آیت میں جو کل درس میں تھا اس میں کیا تھا کہ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ اس کشتی میں سوار کر لیں ہر ایک کے دو دو جوڑے کو، اور آپ اپنے اہل و عیال کو بھی سوار کر لیں۔ تو آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ وہ بھی تو میرے اہل میں تھا، تو اس کو بھی نجات ملنی چاہیے۔ تو آپ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک، تو نے میرے اہل و عیال کو محفوظ رکھنے کا مجھ سے وعدہ کیا تھا، تیرا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ میرا بیٹا جو غرق ہو گیا، جس کو میں نے دیکھا کہ ایک موج درمیان میں آئی اور وہ اس کو بہا کر لے گئی، اے اللہ اس کے معاملے کا کیا؟ تو اب اللہ رب العزت حضرت نوح علیہ السلام کو جواب دیتا ہے، قال یا نوح، اور اللہ نے کہا یا نوح، اے نوح، انہو لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا، لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا۔ کیوں نہیں تھا؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا جو عمل تھا وہ غیر صالح تھا، وہ نیک و کار والا عمل نہیں تھا، وہ بدکار تھا۔ تو نبی کے خاندان کا فرد تو اسے ہی سمجھا جائے گا جو عمل صالح کرے، اور جو عمل صالح نہ کرے تو اس کا نبی کا بیٹا ہونا اسے بخشوا نہیں سکتا اگر وہ کفر پر یا ارتداد پر ہوگا۔ یہ قرآن کریم نے اس کو واضح کیا، فَلَا تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم، تو آپ سوال نہ کریں مجھ سے اس چیز کے بارے میں جس کا آپ کو علم نہیں ہے۔ انی اعیذک، اور میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ ان تکون من الجاہلین، آپ ایسا سوال نہ کریں کہ آپ ہو جائیں، یہاں کچھ لوگوں نے جاہلین کا جاہلین ہی ترجمہ کر دیا، حالانکہ نبی کے لیے جاہل کا لفظ استعمال کرنا بے ادبی ہے۔ آپ یہ کہنا کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہو جائیں، تو جاہل کا جاہل ترجمہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جاہل کا لفظ اگر کافر کے لیے استعمال ہو تو کیا معنی ہوگا، اور اگر نبی کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو کیا معنی ہوگا، کیونکہ عربی زبان دنیا کی سب سے زیادہ وسیع زبان ہے۔ کسی زبان میں ایک ورڈ کی اتنی میننگز نہیں ہے جتنی عربی کے اندر ایک ورڈ کی میننگ ہوتی ہے۔ تو کون سا ورڈ کس وقت کس کے لیے کس معنی میں استعمال ہو رہا ہے، یہ زبان کے لوگ جو جانتے ہیں، زبان کی ڈیپ کو وہ جانتے ہیں کہ اس کے لیے کیا لفظ استعمال ہوگا۔ ایک مفسر نے بہت اچھی چیز اس پہ لکھی ہے، انہوں نے اس پر بحث کی ہے۔ انہوں نے کہا جہالہ کا لفظ جو ہے وہ عربی میں جذبات میں مغلوب ہونا بھی ہوتا ہے، یعنی آدمی اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ پائے اور جذبات میں مغلوب ہو جائے، جذبات اس پر حاوی ہو جائے اور جذبات میں آ کر کوئی بات کہہ دے، تو اس کے لیے بھی جاہل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جہالت ہی مراد نہیں ہوتا۔ تو یہاں ترجمہ کیا ہوگا کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں، واس کرتا ہوں آپ پر کہ آپ نہ ہوں جذبات سے مغلوب ہونے والوں میں۔ یہ لفظ کہیں گے تو اس میں ادب کا پہلو بھی ہے، اور آپ یہ کہیں گے کہ میں آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ آپ جاہلوں میں سے نہ ہوں، تو نبی کے لیے اس طرح کا ورڈ سوٹیبل نہیں ہے، مناسب نہیں ہے کہ ہم کسی اللہ کے نبی کے لیے اس لفظ کو استعمال کریں۔ یہاں پر دو چیزیں سمجھیے، ایک یہ ہے کچھ لوگوں نے، چند لوگوں نے، بہت تھوڑے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو عقیدہ اہل سنت ہے وہ کیا ہے، نبی ہر گناہ سے پاک و پاکیزہ ہوتے ہیں۔ یہاں پر نوح علیہ السلام کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ دیکھو نوح علیہ السلام سے غلطی ہوئی
کہ انہوں نے اپنے ایک کافر بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ریکویسٹ کی، فریاد کی، تو یہ ان کی غلطی ہے۔ تو اس کے جواب میں امام رازی ہوں یا علامہ آلوسی ہوں، بڑے بڑے مفسرین یہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ کے سامنے اپنے کفر کو ظاہر نہیں کرتا تھا، منافق تھا، تو آپ کا اس کے بارے میں گمان یہ تھا کہ اس کی عمل تو ٹھیک نہیں ہے، عمل صالح نہیں کرتا، لیکن ایمان کے معاملے میں آپ کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ یہ مومن ہوگا، اور وہ تھا اندر سے منافق، پریٹینڈ آپ کے سامنے ایسا کرتا تھا کہ جیسے مومن ہے، تو آپ کو اس کے بارے میں علم نہیں تھا کہ وہ آیا کہ منافق تھا کہ مومن تھا، تو آپ نے اس لیے اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی، تو اللہ نے کہہ دیا آپ کو اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز ایک جو سیکھنے کو ملتی ہے یہاں پر، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب نے تبیان القرآن میں لکھا کہ کچھ بزرگوں نے یہ لکھا ہے کہ جو نسب کی فضیلت ہے، جو فیملی کی جو فضیلت ہے، یہ آدمی کی جو ہے پرماننٹ ہوتی ہے، یہ ذاتی ہوتی ہے، اور جو عمل کی فضیلت ہے یہ آدمی کی عارضی ہوتی ہے۔ اس سے وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی ہے وہ عمل اگر نہیں کر رہا تو یہ غلطی تو اس کی ہے، لیکن چونکہ اس کا نسب ثابت ہے بڑی جگہ سے تو اس کی عزت کرو، ملائق تعظیم و توقیر، کیونکہ بھئی وہ نبی کی اولاد میں سے یا سید زادہ ہے۔ علامہ سعیدی کہتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ نبی کی اولاد میں ہونا اس بات کو لازم کرتا ہے کہ آدمی عمل صالح بھی کرے۔ یہاں پر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے لیے کیا کہا؟ انہو عمل غیر صالح، اس کا عمل نیک نہیں ہے۔ تو آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، آج کے زمانے میں یہ جو پیر و مرید والا معاملہ چل رہا ہے، اور یہ جو گدیوں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بھائی سادات کرام ہیں، ارے کوئی اگر سید زیادہ ہے، سادات کرام ہے، اور واقعی اس کا شجرہ رسول اللہ سے ملتا ہو، یہ تو زمانہ وہ ہو گیا کہ ہر گلی میں سید ہیں، اور بھائی واقعی اس کا جو ہے وہ شجرہ ملتا ہو رسول اللہ سے، تو اس کی تو سمجھ لیجئے اس کے تو قدموں کی ہم خاک، اس کی عزت ہمارے نزدیک اتنی بلند و بالا ہے، کیونکہ رسول اللہ کا خون اس کی رگوں میں موجود ہے۔ لیکن رسول اللہ کا خون کس بات کا تقاضا کرتا ہے؟ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دین میں قربانی بھی پھر سادات کی سب سے زیادہ ہو، دین میں عمل بھی سب سے زیادہ سید زادے کا ہو۔ اب کوئی آدمی اپنے آپ کو سید کہے لیکن اس کا عمل رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہ ہو، حضور کی شریعت کی وہ دھجیاں بکھیرے، اور وہ ایسے ایسے عمل کرے کہ جو عمل جو ہے ایک سید زادے سے ایکسپیکٹ بھی نہ کیے جا سکتے ہوں، تو ہم آنے والی نسلوں کو سادات سے بدگمان نہیں کریں گے، بلکہ ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ اس کے عمل سیدوں جیسے ہے ہی نہیں۔ سید زادہ جو رسول اللہ کے خاندان سے ہو، حضور کی آل پاک میں سے ہو، وہ اس طرح کے عمل کر ہی نہیں سکتا۔ اور اگر کوئی عمل کرتا، میں وہی بات عرض کر رہا ہوں، آج کل یہ جو گدیوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بارے میں اگر کوئی عالم، جیسے میں آپ کے سامنے بول رہا ہوں، ان کے سامنے کوئی عالم یہ کہہ دے کہ آپ نماز پڑھ لیجیے، آپ فلاں کام نہ کیجیے، تو یہ اس کو الگ رنگ دے دیتے ہیں، کہتے ہیں ارے سید کے بارے میں ایسی بات بول دی، حضور کی اولاد کے، یہ بلیک میل کرتے ہیں لوگوں کو، بڑے بڑے نام لگا کے، حضور کی اولاد سید سید، ارے اللہ معاف کرے، اب اس طرح لوگوں کو ڈراتے ہیں، یہ بلیک میلرز ہیں۔ سید آپ اس لیے بنے کہ جناب آپ جو دنیا کو جو ہے وہ چورن کریں اور لوگوں کو دغا کریں اور لوگوں کے پیسے کھا جائیں، لوگوں کو لوٹیں، اور نام رسول اللہ کی اولاد کا لگائیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کتنی حرمت کا نسب ہے وہ، میرے آقا کریم علیہ السلام کی اولاد ہونا۔ پہلی چیز تو یہ ہے، میں عرض کروں الیاذ باللہ تعالیٰ، میرے نزدیک ہم خود سادات کرام کے، میں نے عرض کیا کہ ان کی قدموں کی خاک، لیکن میں عرض کر رہا ہوں عرب میں اتنے سید نہیں پائے جاتے جتنے انڈیا پاکستان میں۔ حضور عرب میں پیدا ہوئے، حضور علیہ السلام عرب میں رہے، آپ عرب میں چلے جائیے، وہاں اتنے سادات نہیں ہیں جتنے انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں سید ہیں۔ وہاں ہونے چاہیے تھا نا زیادہ، رسول اللہ کی فیملی تو زیادہ وہاں عرب میں رہی ہے۔ تو میں کسی کے نسب کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جو انگریز تھا جب وہ یہاں سے گیا ہے، اس نے دو طبقوں کو ابیوز کیا ہے، اور دو طبقوں کی محبت امت کے دلوں سے نکالنے کے لیے ایک سازش کی، ایک مولویوں کے روپ میں جعلی مولوی ڈال دیے، تاکہ جو اصل مولوی ہیں، جو اصل علماء ہیں، ان کی تعظیم بھی لوگوں کے دلوں میں نہ رہے، اور پھر جو جعلی سید
ڈال دیے ہیں انہوں نے امت کے اندر، تاکہ جو اصل سادات کرام ہیں ان کی حرمت اور ان کی توقیر اور ان کی تعظیم بھی عام آدمی کے دل سے جاتی رہے۔ اس لیے یہ بڑا حساس معاملہ ہے، اور یہ آیت ہمیں کیا بیان کر رہی ہے کہ عمل کے میدان کے اندر سید سب سے اعلیٰ ہوگا۔ آپ دیکھ لیجئے امام حسین علی مقام کو رضی اللہ عنہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، لیکن دوسری طرف پھر دیکھیں قربانی بھی کیسی ہے، 70 کے ساتھ 72 کے ساتھ کربلا کے میدان میں نانا کے دین پر قربانی بھی دی۔ مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ دیکھیے، عصر کی سنتیں کہتے ہیں مینا کے میدان میں تھا، اور عصر کی سنتیں جو کہ غیر موقدہ ہوتی ہیں کہتے ہیں وہ چھوٹ گئی مجھ سے، اور میری آنکھ لگ گئی تو کیا دیکھتا ہوں حضور تشریف لیا، اور مہر علی شاہ صاحب سید زادے تھے، سعادت کرام میں سے تھے۔ حضور آئے اور کھا کر کہنے لگے، بیٹے اگر تم ہماری اولاد کے ہونے کے باوجود بھی تم غیر موقدہ سنتوں کو چھوڑو گے تو عام امتی کہاں جائے گا؟ تو اگر کوئی سید زادہ ہے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن دین میں اس کی ذمہ داری پھر بہت زیادہ ہے۔ میں جن کی اکثر ذکر کرتا ہوں آپ کو، علامہ غلام رسول سعیدی، علامہ غلام رسول سعیدی اکثر نام میں لیتا ہوں، آپ نے دیکھا ہوا، کوٹ کرتا ہوں۔ اس صدی میں سب سے، یعنی سارے فرقوں کو بھی آپ لے لیں، سب سے بڑا کام علامہ سعیدی کا ہے۔ وہ کیوں ہے؟ میں یہ کوئی مبالغہ نہیں کر رہا کہ وہ اہل سنت سے تھے اور میں ان سے بہت انسپائر ہوں۔ وہ ایک اکیلی شخصیت تھے جنہوں نے قرآن کی 2 تفسیریں لکھی ہیں، تبیان الفرقان، تبیان القرآن۔ انہوں نے بخاری کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں میں، انہوں نے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے 8 جلدوں میں۔ اس صحیح مسلم کی شرح جیسی انہوں نے لکھی ہے ایسی عربی زبان میں بھی آپ کو نہیں ملے گی۔ ایسا با کمال کلام کیا ہے۔ ان کا نام کیا ہے؟ علامہ غلام رسول سعیدی۔ ان کا جب 40واں ہوا ہے، ان کا انتقال ابھی ہوا ہے 2016 میں، ان کے 40ویں کے دن مفتی منیب الرحمان صاحب اسٹیج پر آئے اور کہنے لگے، آپ کو ایک بات بتاؤں، آپ کو حیرت ہوگی کہ علامہ غلام رسول سعیدی کا نام علامہ غلام رسول نہیں ہے، اصل نام ان کا علامہ غلام رسول نہیں ہے، اصل نام تھا ان کا سید شمس الدین۔ سید تھے وہ، لیکن زندگی بھر نہ اپنی کتاب میں نام لکھا اپنا سید کے ساتھ، اور نام کیا رکھ دیا اپنا؟ علامہ غلام رسول۔ میں غلام رسول ہوں، جو ہیں تو پھر وہ ایسے ہیں، پوری زندگی اپنا نام سید کے ساتھ لکھا ہی نہیں انہوں نے، اور آج ان کی کتابوں میں جو نام لکھا ہوا آتا ہے وہ آتا ہے علامہ غلام رسول سعیدی۔ ان کا نام سید شمس الدین تھا۔ یہ لوگ تھے جنہوں نے کام بھی کیے اور امت کو ایک بہت بڑا اثاثہ دین کا دے کر چلے گئے۔ یہ تھے وہ سید زادے کہ جنہوں نے خدمت کی۔ ان کی جوتیاں ہمارے سر، ان کی جوتیوں کو ہم سر پہ اٹھائیں تو یہ ہے وہ سید جن کے ہاتھ، ان کے پیچھے ہاتھ باندھ کر ہم کھڑے ہوں تو یہ حضور کی آل وہ ہے کہ جو ہمیں قیامت کے دن بخشوائے گی۔ لیکن اس زمانے کے اندر زیادہ تر سید کے نام پہ بلیک میلرز ہیں، استغفر اللہ العظیم۔ تو جو اصل سید زادے ہیں، سادات کرام ہیں، ہمیں ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سادات کرام بھی جو ہیں وہ بھی میری اس بات پر غور کریں کہ وہ دیکھیں ان کا عمل کیا ہے۔ ان کو دیکھ کر لوگ دین سے قریب آئیں گے یا ان کو دیکھ کر لوگ دین سے دور بھاگیں گے؟ یہ سارے سجادہ نشین، یہ سارے پیر، یہ خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے جتنے بڑے بڑے پیر ہیں، یہ سب یہ سوچئے کہ ان کے عمل سے امت رسول اللہ کے دین کے قریب آ رہی ہے یا ان کے عمل سے امت جو ہے رسول اللہ کے دین سے دور جا رہی ہے۔ اگر اللہ کے دین سے ان کی وجہ سے امت دور جا رہی ہے تو کیا رسول اللہ اپنی اس اولاد سے راضی ہوں گے؟ استغفر اللہ العظیم۔ تو عرض میں کر رہا ہوں، قال رب انی اعوذ بک، 2 آیتیں گفتگو کرتے ہیں۔ قال رب انی اعوذ بک ان اسألک ما لیس لی بہ علم۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا جواب یہ سنا کہ وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ اچھا ایک اور بات میں عرض کر دوں یہاں پر، شیعوں کی جو تفسیر ملتی ہے اس آیت کے ضمن میں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو کنعان تھا یہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہی نہیں تھا۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح یہ آپ کا اصلاً بیٹا ہی نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح۔ وہ اس کا ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ یہ ایک غیر صالح عمل کی پیداوار ہے۔ اس سے مراد کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی مشرکہ بیوی تھی اس کے ناجائز تعلقات کہیں اور تھے، اور اس سے جو ہے یہ کنعان پیدا ہوا، اور اس آیت کے تحت وہ دلیل کے طور پر یہ چیز پیش کرتے ہیں۔ لیکن جو اہل سنت ہیں، اہل سنت کا نظریہ یہ ہے
کہ اللہ کا کوئی بھی نبی ہو، جناب آدم سے لے کر کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ کبھی بھی اپنے کسی نبی کے عقد میں بد کردار عورت کو داخل نہیں فرماتا۔ یہ اللہ کی عادت کریمہ ہے، اگرچہ وہ عقائد کے طور پر مشرکہ ہوگی، جیسے لوط علیہ السلام کی بیوی ہے، جیسے نوح علیہ السلام کی بیوی ہے، عقائد کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ وہ کرپٹ بلیف رکھنے والی ہو، وہ صحیح عقیدہ رکھنے والی نہ ہو، لیکن بد کردار اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے عقد میں نہیں دیتا، تو ہمارا یہ نظریہ نہیں ہے۔ لیکن میں نے ضمناً بات عرض اس لیے کی کہ اگر کبھی آپ کے سامنے کوئی شیعہ یہ بات کر دے تو آپ کو کم از کم یہ معلوم ہو کہ ہمارا اہل سنت کا نظریہ کیا ہے۔ اس پر دلائل میں جب میں نے درس شفا دیا تھا اس میں کافی دلائل اس پر دے چکا ہوں۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے یہ بات فرمائی تو حضرت نوح علیہ السلام فوراً ہی اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے، قال رب انی اعوذ بک، اے میرے رب، انی اعوذ بک، میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، ان اسألک ما لیس لی بہ علم، اس چیز کا جس کا میں نے تیری بارگاہ میں سوال کیا ہے، ما لیس لی بہ علم، جس کے بارے میں مجھے علم نہیں ہے، میں نے جو سوال بغیر علم کے تیری بارگاہ میں کر دیا ہے، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں۔ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي، اور اگر تو نہ بخشے، وَتَرْحَمْنِي، اور اگر تو رحم نہ کرے، اکم من الخاسرین، تو میں ہو جاؤں گا نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ یہ اسی طرح کی دعا ہے جو حضرت آدم نے کی تھی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اب حضرت نوح نے جب یہ دعا کر لی تو قیل یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک، اب کہا گیا نوح علیہ السلام کو، اے نوح اہبط بسلام منا، اتر جاؤ اس کشتی سے سلامتی کے ساتھ، وبرکات علیک، اور برکات ہوں تم پر، وعلی امم ممن معک، اور جو امتیں جو قومیں تمہارے ساتھ اتر رہی ہیں ان پر بھی رحمت اور سلامتی ہو، اور تم پر بھی اللہ کی برکات اور اس کی سلامتی ہو۔ اب یہاں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہاں امم کا لفظ استعمال ہوا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تو کشتی میں 80 لوگ تھے صرف، تو 80 لوگ امت کہلائیں گے یا امتیں کہلائیں گے؟ اس سے مراد کیا ہے کہ انہی لوگوں سے اللہ نے آگے پوری نسل انسانی چلانی تھی، اس لیے ان کے ایک ایک بندے کو اللہ نے پورا ایک گروہ، پورے قبیلہ کہا، پوری ایک امت کہا۔ پھر اللہ نے فرمایا وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمُسُّهُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور یہ جو کئی امتیں ہیں، سنمتعہم، ہم انہیں فائدہ اٹھانے دیں گے، ثم یمسہم منا، اور پھر انہیں چھو لے گا، آئے گا ہماری طرف سے دردناک عذاب۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ پہلے ہی پیشن گوئی اس آیت میں کر رہا ہے کہ یہ جو کچھ قومیں ابھی حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں ہیں، ان کی اولادیں ہونی ہیں، ان میں کچھ مومن ہونے اور ان میں بھی کچھ کافر ہونے۔ تو جو کافر ہوں گے دنیا میں انہیں شان و عزت تو مل جائے گی، لیکن دردناک عذاب بھی انہیں پہنچے گا۔ اب جو ہسٹورینز ہیں، علم الانساب کے ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی اترنے کے بعد دنیا کی آبادی بڑی کیسے، کیونکہ ساری دنیا میں سب قومیں تباہ و برباد ہو چکی تھیں اس زمانے میں، اور صرف وہی لوگ ہیومن بینگ میں شامل تھے جو کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ تو اکثر جو رجحان ہے مفسرین کا اور مؤرخین کا، وہ کہتے ہیں کہ جو 80 لوگ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں موجود تھے ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی، ساری اولادیں جو ہوئی ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹوں سے ہوئی ہیں۔ وہ 3 بیٹے میں نے کل نام بتایا تھے، ایک کا نام تھا حام، ایک کا نام تھا سام، اور ایک کا نام تھا یافث۔ ان تینوں کی جو اولادیں ہوئی ہیں اس سے دنیا کی دوبارہ آبادی ریکریٹ ہوئی ہے۔ اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک لقب ہے آدم ثانی، کیونکہ دوبارہ سے آدمی کی ابتدا ان سے ہوئی ہے۔ اب یہ آباد کیسے ہوئے؟ ہسٹورینز کیا لکھتے ہیں؟ ہسٹورینز یہ لکھتے ہیں کہ جو یافث تھے، یافث کی اولاد ہوئی، اور یافث کی اولاد موو ہو گئی اس عراق کے پیننسولا سے سینٹرل ایشیا کے جو پہاڑ تھے اس کے کراس کر کے، یہ جو رشیا آپ کو نظر آتا ہے، یورپ سے لے کر چائنا تک یہ جو آبادی ساری آپ کو نظر آتی ہے،
یورپ سے چائنا تک، اس میں رشیا وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں، یہ سارے وہ لوگ آباد ہوئے یہاں پر جو حضرت یافس بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام کے ایک اور بیٹے جن کا نام ہے حام۔ حام جو تھے ان کی اولاد جو آباد ہوئی ہے یہاں، یہ سب لوگ یہیں رہ رہے تھے اس وقت، لیکن جب آبادی بڑھی حضرت حام کی اولادیں ہوئیں تو حضرت حام کی اولادیں مشرق اور مغرب کی طرف نکل گئیں۔ مشرق اور مغرب میں آپ یہ سمجھ لیجئے کہ مشرق کی طرف آئی ہیں تو یہ ہندوستان، ایران، افغانستان اور یہ سندھ اور ہند کا جو پورا خطہ ہے، یہ جہاں جتنی قومیں یہاں آباد ہیں یہ سارے حامی ہیں، حام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ تو جس زمانے کے اندر ایک روایت یہ کہ یہ جتنے ہندوستان میں ہندو بھی ہیں، یہ جس زمانے کئی سو ہزار سالوں سے آباد ہیں، یہ بھی حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اور حام بن نوح علیہ السلام کی اولاد کا ایک طبقہ آباد ہوا ہے اس طرف مغرب کی طرف جو سوڈان کا ایریا ہے، اور آپ دیکھتے ہیں مصر کا ایریا ہے، اور ایک روایت میں آیا کہ جو گریک جو قومیں ہیں، یہ گریک کی جرمنس وغیرہ، یہ سب بھی حضرت حام بن نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک جو تیسرے بیٹے ہیں جن کا نام ہے سام، سین علی زبر سا میم۔ شام کی جو قوم ہے وہ عراق سے نیچے آ جائیے تو یہ عرب شریف، یمن، یہ سارے جو شام کے ایریاز ہیں یہاں پر۔ اس وجہ سے جو سامی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ سامی ہیں۔ حضرت ہود علیہ السلام کون ہے؟ سامی ہیں۔ حضرت موسیٰ کون ہے؟ یہ بھی سامی ہیں۔ حضرت عیسیٰ کون ہے؟ یہ بھی سامی ہیں۔ حضرت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ یہ بھی سامی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس ایریے کے لیے ان 6 نبیوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا، لیکن وہ جو ہم کہتے ہیں اللہ نے کتنے انبیاء بھیجیں اس بات کا ہمیں علم نہیں۔ تو یہ یافس علیہ السلام کی قوم وہاں جا کر آباد ہوئی، جو حامی ادھر آباد ہوئے، ان کی طرف بھی اللہ نے ان کی گائیڈ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ لوگ اپنے پیغمبروں کو بھیجا ہے، جن کا نام کے ساتھ ذکر تو نہیں آتا لیکن جن کا اشارتاً قرآن انڈیکیٹ ان کے بارے میں کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ پوری دنیا جو ہے وہ آباد ہوئی ہے۔ یہ تو اس وجہ سے جو کافر بھی ہے وہ بھی کسی نہ کسی طریقے سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں شامل ہے۔ اس کو ہسٹورینز نے اس طریقے سے بیان کیا۔ آخری آیت، تلک من انباء الغیب۔ اب توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا اور ان کے طوفان کا کچھ نہ کچھ ذکر تھا، لیکن وہ اتنی تفصیل سے نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے جب پورا ڈیٹیلڈ واقعہ، ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا؟ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، یعنی ہم نے آیت نمبر 25 سے شروع کیا تھا اور ابھی میں نے آیت ختم کی ہے 48۔ 25 to 48 جو آیتیں، اس میں پورا قصہ اللہ رب العزت نے سورہ ہود میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر تبلیغ سے لے کر ان کے ڈوبنے تک، اور ڈوبنے کے بعد سے ان کی قوم کے جو ہے کشتی سے اترنے سے آباد ہونے تک کو بیان کیا۔ پھر اللہ اپنے نبی کو کہہ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، اے پیارے یہ وہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف وحی کرتے ہیں۔ ما کنت تعلمھا انت ولا قومک من قبل ھذا، یہ وہ چیزیں ہیں غیب کی، یہ وہ راز ہیں اللہ کے کہ آپ بھی اس کو اس سے پہلے نہیں جانتے تھے، اور نہ آپ کی قوم اس سے پہلے جانتی تھی۔ فاصبر، تو صبر کیجئے، ان العاقبۃ للمتقین، بے شک جو انجام ہونا ہے متقین کا، پرہیزگاروں کا، وہ اچھا ہونا۔ اس طریقے سے الحمدللہ یہ کوارٹر جو ہے وہ 12ویں سپارے کا مکمل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ کل ہم سیکنڈ کوارٹر انشاءاللہ اس کا آغاز کریں گے۔ اور اب آپ میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ 6 رکوع مسلسل حضرت نوح علیہ السلام کے ذکر کے بعد سے شروع ہیں، جو کہ حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر وہ دوبارہ صالح علیہ السلام کا ذکر، یہ سارا آئے گا، اور اس کے بعد یہ سورت پھر ختم ہوگی ان انبیاء کے تذکیر پر، اور اس کے بعد پھر شروع ہوگی خوبصورت سورت جو ہے سورہ یوسف، جن کے بارے میں قرآن خود کہتا ہے نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بہت خوبصورت قصہ تم سے بیان کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت سے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور کمنگ سیٹرڈے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شرکت فرمائیے۔ 11واں سپارہ بحمدللہ ختم ہو گئے۔ رب کا بڑا احسان، بڑا فضل ہے کہ ہم نکموں سے وہ کام لے رہا ہے اپنے قرآن کی خدمت کا۔ اللہ آخری سانس تک ہمیں خدمت قرآن اخلاص کے ساتھ انجام دینا نصیب فرمائے، اور قرآن کے صحیح اور سچے پیغام کو دنیا کے چپے چپے تک ہمیں، ہمارے
اسٹوڈنٹس کو، ہمارے فالوورز کو پھیلانا نصیب فرمائے۔ مالک کریم قرآن کی عظمت و رحمتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، رب اجعلنی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔